قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لو۔ تو یہ کہیں بھی نہیں آیا کہ بھئی نہ آپ پڑھو نہ علم حاصل کرو، نہ کسی استاذ کے پاس بیٹھو، نہ کوئی گرامر سیکھو اور اپنے منہ سے کہو بھی کہ میں جاہل آدمی ہوں اور پھر سکھانا شروع کر دو۔ ان لوگوں کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب میں یہ لوگ ہوں گے جو جاہل ہوں گے، اور کچھ لوگ انہیں اپنا پیشوا بنا لیں گے اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں انہ سمع عبداللہ ابن عباس قال اصاب رجلا جرح فی عہد رسول اللہ ثم احتلم فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال قتلهم اللہ الم یکن شفاء العی السوال۔ حضرت بابا جی ابو داؤد نے یہ حدیث نمبر ہے 337، کیا ہے جی 337۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک کے زمانے میں ایک بندہ زخمی ہوا۔ کیا ہوا جی؟ اور زخمی ہونے کے بعد اسے احتلام ہو گیا، تو کسی نے اسے کہا کہ تو کیا کر لے، غسل کر لے۔ سارے علماء بھی توجہ کریں، انتظامیہ بھی توجہ کرے، بڑا اہم مسئلہ ہے، چونکہ آج کل لوگوں کو مسئلہ بتانے کا بڑا شوق ہے۔ بغیر پڑھے لوگ مسائل بتاتے ہیں، بغیر سیکھے لوگ مسائل بتانا شروع ہو گئے ہیں۔ نیٹ پر ویڈیوز آپ دیکھیں گے تو زیادہ بے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، آپ تو چھوٹے چھوٹے بچے، ماڈرن بچے اینکیں لگا کے وہ آگے بتانا شروع ہو گئے۔ تو یہاں آپ نے دیکھیں وہ بندے کو کیا ہوا، زخمی ہوا اور اسے کیا ہوا، احتلام ہوا۔ تو کسی مفتی صاحب نے اسے کہا بھئی نہا لو جی، تو غسل کیا ہو گئے، واجب ہو۔ اب وہ بندہ جب نہایا تو زخم تھا، تو غسل کرنے کے بعد وہ بندہ فوت ہو۔ جب نبی پاک کے پاس یہ بات پہنچی تو حضور نے فرمایا قتلہم اللہ، جنہوں نے غلط مشورہ دے کر اسے ہلاک کیا ہے، اللہ ان کے ساتھ بھی ویسا کرے۔ الم یکن شفاء العی السوال، کیا لا علمی کا علاج پوچھ لینا نہیں تھا؟ اور مجھ سے پوچھ لیتے۔ ایک بندہ زخمی ہے، زخم میں بہت زیادہ پانی پڑ جانے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، اگر وہ نبی پاک سے پوچھتا یا اہل علم صحابہ سے پوچھتا کہ میں بہت بڑا مجھے زخم ہو گیا اور مجھے احتلام ہے تو میں کیا کروں، تو اسے کہا جاتا بھئی آپ زخمی ہیں، آپ کیا کریں، تیمم کر لیں، بعد میں غسل کر لیجئے گا، جان بچانا تو ضروری تھا نا۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر بندے کا کام نہیں ہے مسئلہ بتانا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رشید میں لکھا ہے کہ غیر عالم کا، جو عالم نہیں ہے، اس کا مسئلہ بتانا حرام ہے۔ غیر عالم جس نے علم نہیں پڑھا اس کا تقریر کرنا حرام ہے۔ حرام کیوں ہے کہ نبی پاک نے منع فرمایا۔ بے پڑھا بندہ، ان پڑھ بندہ جب مسئلہ بیان کرے گا تو کیا ہوگا، غلط بتائے گا، تو پھر کیا ہوگا، معاشرے میں فتنہ فساد ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں ہمیشہ علم اور صاحبان علم کے مشورے کو اپنے عمل کی بنیاد بنانا چاہیے۔ بغیر علم کے یا کسی بے علم کے مشورے سے نقصان مت اٹھائیں۔ ہر بیماری کی کوئی نہ کوئی دوا ہے، نبی پاک کے فرمانے کے مطابق لا علمی کی دوا اہل علم سے پوچھنا ہے، اہل علم سے، اہل علم سے، اہل علم سے۔ یہ عام ہے، دو بندے ہیں، دو قسم کے، ایک وہ عالم ہے اور ایک عالم نہیں ہے۔ جو عالم نہیں ہے اسے خدا نے پابند کیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اچھا، جاننے کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ کہے کہ چلو جو مجھے پتا ہے میں وہ آگے بڑھا دوں۔ کچھ لوگ ہیں نا جو جماعتیں بنا کر تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بسترے اٹھائے اور بستے اٹھائے، سلنڈر، ٹوپی، لوٹا ہیں، سب کچھ اٹھایا اور کہا جی ہم تبلیغ کرنے جا رہا ہے۔ میں ساری زندگی جہاں بھی اس طرح کا موقع آتا ہے تو میں نے ان سے پوچھا، اس کے بڑے سے، اور مجھے یہ بتائیں کہ اسلام کے بنیادی احکام کتنے ہیں؟
اسلام کے احکام. تو وہ کہتے ہیں جی امیر صاحب ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا، ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں. جبکہ کیا کہتے ہیں، ہم دین سکھانے کے لیے آئے ہیں. ان پڑھ کے سامنے مفتی بن جاتے ہیں، اور مفتی کے سامنے کیا بن جاتے ہیں؟ ان پڑھ. ٹھیک ہے جی. ایک جگہ پہ میں موجود تھا، وہاں پہ ایک بندہ تقریر کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مچھر بنائی، بھینس بنایا، مینڈک بنائی، مچھلی بنایا، آسمان بنائی، زمین بنایا. وہ خان صاحب تھے، انہوں نے ایک مولوی صاحب کی تقریر سنی، بھائی جہاد کرنا چاہیے کافروں کے ساتھ. تو خان صاحب کو جوش آیا، انہوں نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کے ایک کافر کو، ہندو کو گرایا، اور اسے کہا کہ کافر کا بچہ کلمہ پڑھو نہیں تو قتل کر دے گا. تو اس نے کہا جی بھائی خان صاحب پڑھا دو، مرنا تو نہیں ہوں میں، پڑھاؤ کلمہ. تو جب کلمہ پڑھانے کی باری آئی تو پتہ چلا کہ کلمہ تو خان صاحب کو خود بھی نہیں آتا. ایک بندے نے مجھ سے کہا، تبلیغی جماعت والے نے، کہ مولانا آپ روکتے ہیں، آپ کی دلیل کیا ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اللہ نے فرمایا کہ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے. ہر بندہ تو عالم ہی نہ بن سکتا، ایک جماعت ہونی چاہیے. صحابہ بھی سارے عالم تو نہیں تھے، ان میں بھی مفتی حضرات الگ تھے، مفسر الگ تھے، قاری الگ تھے، اور عام صحابہ الگ تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایک جماعت ہو، ایک گروہ ہو اہل علم کا، جو کیا کرے نیکی کا، جسے خود ہی نہیں پتا کہ حکم کیا ہے. تو مجھے وہ کہتا ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت کیوں نہ ہو. تو میں نے اسے کہا کہ آپ قرآن پاک کی آیات کے مابین فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سی آیت جو ہے وہ ناسخ ہے، منسوخ ہے، ظاہر ہے، مفسر ہے، مجمل ہے، مفسر ہے، مفصل ہے، ٹھیک ہے جی، نص ہے، کیا ہے؟ یہ بتا سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت کا مراد کیا ہے؟ کب قرآن پاک میں امر کا صیغہ آیا ہے تو کیا حکم ہے؟ قرآن پاک میں ایسا امر موجود ہے کہ حکم دیا گیا ہے لیکن مستحب ہے. صیغہ ہے نا قرآن پاک میں. میں آپ کو بتاؤں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ امر کا صیغہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کی نعمت اور اس کا فضل ہو، رحمت ہو، تو کیا کرو؟ خوشی. تو کیا کوئی ایک عالم دین بھی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ جب کوئی رحمت ہو، بچہ پیدا ہو تو خوشی منانا واجب ہے، دکان نہیں ملے تو؟ میلاد شریف کے بارے میں بھی ہمارا کوئی عالم دین یہ نہیں کہتا کہ یہ فرض ہے، جو نہیں منائے گا گناہ گار ہوگا. حالانکہ امر کا صیغہ ہے، حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور دوسری طرف جو ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. اللہ تعالیٰ فرمایا صفا مروہ پہاڑیاں ہیں، خدا کی نشانیوں میں سے ہے، تو کچھ حرج نہیں کہ بندہ کیا کرے، ان کا طواف کرے. لیکن حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھیں ان سے کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا مستحب ہے، واجب ہے. لیکن قرآن میں صیغہ امر کا نہیں آیا، فلا جناح، کچھ حرج نہیں ہے. تو ہر بندے کا کام نہیں ہے. نبی پاک نے بھی کہیں کبھی یہ نہیں فرمایا، نبی پاک نے کسی ایک عام آدمی کو نہیں بھیجا تبلیغ کے لیے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے تو کیا کرنا، اپنے اہل علم سے رابطہ کرنا ہے. جتنا آپ کو بتا دیا گیا ہے، حدیث آپ کو لکھا دی گئی ہے، دلیل آپ کو بتا، اتنا آپ ضرور بتائیں گے. یہ جو آپ کو مسائل نماز سے بتایا گیا، عقائد کے بارے میں بتایا گیا، یہ پوری دلیل ہم نے آپ کو کیا کر دی ہے، لکھا دی ہے. اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، دکھانا ہے. لیکن آپ نے اس سے یہ نہیں سمجھنا کہ ہم کیا بن گئے ہیں، عالم بن گئے ہیں، مفتی بن گئے ہیں. بلکہ آپ کہیں گے کہ ہمیں اتنا پتہ ہے، ہم نے بطور اسٹوڈنٹ اتنا پڑھا ہے اور ہم اس کو آپ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں. بحیثیت مسلمان ہم خود سیکھنے کے لیے گئے تھے. اب آپ نے 40 دن لگائے ہیں، 40 دن کا چلہ آپ نے کاٹا ہے یہاں پہ. تو جب آپ مسلسل آنا شروع ہوں گے تو آپ کی معلومات بھی بڑھ جائے گی. تو یہ حدیث کس کے بارے میں ہے کہ لا علمی میں بے علم کو فتویٰ نہیں دینا چاہیے. نیم حکیم خطرہ جان، نیم اللہ خطرہ ایمان. جس طرح یہ ڈرٹی بوائے ہے، کون سا؟ جیلم کا بدتمیز بچہ، جیلم کا یہ کوئی 17-18 بچوں کے ایمان کو کیا کر چکا ہے،
اتنے ہی 17-18 اتنے زیادہ بچے ہیں جو ہمارے تھے 17-18 جو اس کے ساتھ مل گئے، تو ہمیں ان کی فکر کرنی۔ یہ 17-18 بچے ہم نے واپس لے کے آنے انشاءاللہ۔ ابن ماجہ محمد بن یزید، حدیث نمبر ہے 3950 3950۔ حدثني ابو حلف الاعمى قال سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله يقول ان امتي لا تجتمع على ضلاله فاذا رايتم اختلافا فعليكم بالسواد الاعظم۔ حضرت انس سے مروی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، بے شک میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جب تم اختلافات دیکھو تو سواد اعظم یعنی مسلمانوں کی بڑی جماعت کو اختیار کر لو۔ نبی پاک نے حق تک پہنچنے کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ جب تم اختلاف دیکھو تو خود کتابیں اٹھا کے پڑھنا شروع کر دو اور خود جناب مطالعے کرنا شروع کر دو، بلکہ نہیں، فرمایا یہ دیکھو کہ مسلمانوں کا جو بڑا گروہ ہے سواد اعظم، کیا ہے سواد اہل سنت و جماعت، سب سے زیادہ تعداد ہر دور میں جس گروہ کی رہی ہے، جس جماعت کی رہی ہے، اور مسلمانوں کا اطلاق جس جماعت پر ہوتا ہے وہ کون سے ہیں؟ اہل سنت و جماعت، کیونکہ نبی پاک فرما کے گئے ہیں جب بھی اختلاف ہو، کوئی جیلم سے بدتمیز اٹھے یا کوئی چکوال سے اٹھے یا کوئی پنڈی سے اٹھے یا کوئی لاہور سے اٹھے، دنیا کے جس کونے سے اٹھے، قادیان سے اٹھے یا جیلم سے اٹھے، اور وہ مسلمانوں کے عقیدوں کو چیلنج کرنا شروع کر دے، تو کیا کرنا ہے؟ اس کی بات سننی نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت کیا کہتی ہے۔ آپ کے جیلم میں، آپ جس محلے میں جائیں، سب سے زیادہ مسجدیں کس کی ہیں؟ سب سے زیادہ مدرسے کس کے ہیں؟ سب سے زیادہ عقیدے رکھنے والے کس کے بندے ہیں؟ سواد اعظم ہے۔ اس لیے جب کوئی کہے کہ فرقہ بندی نہیں ہونی چاہیے، ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، بالکل فرقہ بندی نہیں ہونی چاہیے، ہم فرقہ واریت کے خلاف ہیں۔ فرقے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ہمارا فرقہ نہیں ہے، ہماری جماعت ہے، جماعت، ٹھیک ہے؟ یہ باقی فرقے تھے، یہ فرقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرقہ۔ صبح پتہ لگنا ہے ہور، شام نو ہور، دیہڑی ہور، راتی ہور، مہینہ پہلے ہور، مہینے تو بعد، اور ہم کون ہیں؟ اور کسے ول نہیں تک دے جنہ یار دا چہرہ تکے آئے۔ بس 2 حدیثیں ہو گئی ہیں۔ اگلی حدیث ہے نسائی شریف، باب نسائی کی، احمد بن شعیب النسائی، حدیث نمبر 1283۔ عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے فرشتے ڈیوٹی پر ہیں، خاص طور پر وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے رہتے ہیں، اور زمین پر دیکھتے ہیں کہ کون بندہ میرے محبوب پر درود اور سلام پڑھ رہا ہے، میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں نا یا نبی سلام علیہ، یا رسول سلام، یا حبیب سلام، صلوات اللہ، تو ہمارا پڑھا ہوا درود اور سلام کہاں تک پہنچتا ہے؟ اور اس حدیث میں درود کا ذکر ہی نہیں ہے، صرف سلام کی بات ہے۔ فرشتے کس کے لیے آتے ہیں؟ اور آج کی آخری حدیث یہ جناب ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 1637۔ کتنی ہے جی؟ عن ابی درداء قال قال رسول اللہ اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعۃ فانہ مشہود تشہد الملائکہ وان احدا لن یصلی علی الا عرضت علی صلاته حتى يفرغ منها قال قلت وبعد الموت قال وبعد الموت ان اللہ حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو. آپ کو پتہ چلا کہ جمعہ والے دن اہل سنت و جماعت اپنے نماز مسجدوں میں جمعہ کے بعد درود و سلام کثرت سے کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ نبی پاک کا حکم ہے کہ جمعہ کے بعد کثرت کے ساتھ کیا کرو گو. تو شرقن غربن مسلمان کیا پڑھتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ. ہاں جی. تو کیونکہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں جو اس دن مجھ پر درود پڑھے فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود پہنچ جاتا ہے میرے پاس. امتی فارغ بعد میں ہوتا ہے، امتی کا پڑھا ہوا درود اور سلام نبی تک پہلے پہنچ جاتا ہے. حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ وصال کے بعد آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی آپ تک پہنچے گا؟ تو آپ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، وصال کے بعد بھی پہنچے گا. کیوں کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو چھوئے تک، وہ نبی کے جسم کو کھا نہیں سکتی. فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ بھی ہوتا ہے اور اسے رزق بھی عطا ہوتا ہے. یہ جو بندے یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بطور تعظیم کہا جاتا ہے، نبی پاک زندہ نہیں ہے، بس ویسے آپ کی عزت افزائی کے لیے یا امت میں احترام پیدا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. کچھ کہتے ہیں برزخی زندگی ہے. یہ جو یرزقو ہے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کا نبی زندہ ہے. مسلم میں روایت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میں معراج پر گیا، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے جی. یہ نجدی منافق ہے گندہ ہے واللہ، یہ مرزا منافق ہے گندہ ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ بلندہ ہے واللہ، جہنم پہ نام اس کا کندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تجھ کو مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے.